مسئلہ، مقصد صرف دعا ہے، اور میرے آقا نے دعا کے بارے میں کہا کہ اب دعا مقبل عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری شرعی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ ماہانہ جو محفل گرمی شریف ہے، صرف ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کی جو محفل ہے وہ امام علی مقام کے نسبت سے منسوب ہے۔ تو جو قربانی امام علی مقام نے میدان کرب و بلا میں ادا کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا امام علی مقام نے کسی تاج و تخت کے لیے کربلا میں شہادتیں پیش کی؟ کوئی دنیاوی غرض و غائب تھی؟ کوئی دنیاوی مقصد تھا؟ دوستو نہیں، ہم فکر حسین جو ہے وہ بھول گئے ہیں، صرف ذکر حسین کی طرف ہے۔ جب تک فکر حسین کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس وقت تک صرف ذکر کا فائدہ نہیں ہے۔ امام علی مقام نے جب بارگاہ خداوندی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اس وقت کی جو فرعونیت تھی، اس وقت کی جو طاغوتیت تھی، اس وقت کی جو نادینیت تھی، اس وقت کی جو شیطانیت تھی، بظاہر اس کا نام یزید تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری فکر کار فرما تھی۔ یعنی یزیدیت جب ہم کہتے ہیں تو یہ کسی ایک انسان کا نام نہیں، ایک پوری فلسفہ زندگی کا نام ہے۔ جب ہم ذکر حسین کہتے ہیں تو ذکر حسین صرف ایک امام علی مقام کا نام نہیں، پوری زندگی کا ایک نام ہے۔ تو دوستو صرف اس فکر کو، صرف اس چیز کو اب اپنانے کی ضرورت ہے کہ امام علی مقام نے یزید کے خلاف جو اپنی جان قربان کی، اپنا کنبہ قربان کیا، کس لیے کیا؟ کہ نماز قائم ہو جائے۔ کس لیے کیا؟ کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی جائے۔ اس لیے میرے امام نے اپنی جان قربان کی کہ شراب سر عام نہ ہو بلکہ خفیہ بھی نہ ہو، یعنی گناہ سامنے ہو یا چھپ کر ہو، اس گناہوں سے اس دنیا کی تطہیر کی جائے، پاکیزہ کیا جائے۔ ہر برے عمل سے اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے جو ایک فکر یزیدیت والی، ایک فکر جو چل گئی تھی گناہوں والی، صرف اس سے اپنے نانا کی امت کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی۔ میرے امام کو کسی تاج کی ضرورت نہیں تھی، کسی تخت کی ضرورت نہیں، دنیاوی کسی بادشاہت کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ شہزادہ کونین ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر وہ ٹھوکر مارتے، کہتے ہیں نا نعرے فرات، اگر وہ ٹھوکر مارتے تو ان کی ایک ٹھوکر سے کئی نعرے فرات کرتے، لیکن انہوں نے اپنے نانا کی امت کو یہ درس دینا تھا کہ کسی بھی وقت کہیں بھی جب یزیدیت مقابلے پہ آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ جب فرعونیت مقابلے پہ آئے تو کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور پھر صبر والوں کا کیا مقام ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ ساتھ نہ ہو تو ہزاروں اشیاء بردار ساتھ گھومتے رہے، ہزاروں گن مین گھومتے رہے، پھر کسی چیز اسے بچا نہیں سکتے۔ دوستو دربار کا جو درس ہے، اس محفل کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی جبین بارگاہ سمادیت میں جھکاتے رہو۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کی تابعداری اور غلامی کرو۔ جو دنیا سے چلے گیا ان کی ایصال ثواب کے لیے نماز و قرآن سے اپنی تنہائیاں اور اپنی خلوتیں، اپنی جنتیں آباد کرو۔ گھروں کے اندر بجائے آ کے کسی اور چیز کی محفلیں سج رہی ہوں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفلیں سجاؤ۔ اور دوستو آج کی بھی یہ محفل ذکر ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ ہماری جو روحانی تشنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ یعنی یہ جو اجتماع ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ ماہانہ محفل 11ویں شریف کوئی مقابلہ نہیں، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، کسی دنیا دار سے کوئی غرض نہیں۔ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے، اور اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے دوستو؟
ہر برائی سے اپنے دامن کو بچاؤ، ہر برائی کو اپنے دامن سے بچاؤ اور اپنے دل و روح کو نیکی کی طرف راغب کرو۔ سرکار نے فرمایا میدان حشر ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ چشم زدہ میں وہ ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری رہنمائی کیجیے، وہ کیسے لوگ ہوں گے کہ ہم کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں؟ حضور نے کہا آپ ہی کی طرح ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، ریاضت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، بہت ساری محفلیں سجانے والے ہوں گے، لیکن ان کی خلوتیں پاکیزہ نہیں ہوں گی۔ دوستو اس چیز کو سمجھو کہ محفل میں بیٹھ کر ہر ایک بندہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، لیکن جب آپ کی تنہائیاں بارگاہ سمادیت میں خوف سے نہ گزریں اس وقت تک آپ کی اس یعنی پھر وہ جو ظاہر ہے وہ صرف ریاکاری ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، پھر اس ریاکاری سے بہتر ہے کہ بندہ بظاہر ہو جائے۔ تو دوستو سرکار نے کہا کہ ان کی تنہائیاں جو ہوں گی وہ پاکیزہ نہیں ہوں گی، کمرے بند ہوں گے، کمروں کے اندر ہوں گے۔ یا اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کی تنہائیوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ اور اسی حدیث نے فقہاء نے اکتساب کیا اس چیز سے کہ یہ آج کا آپ کا جو موبائل ہے، یہ موبائل ہے، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھ میں نیٹ کی دنیا میں بیٹھ کر آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ یہ ظاہر کیا ہے؟ کسی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوتی نظر آئے، ظاہر کیا ہے؟ زبان سے کسی کو برا بھلا کہہ دے، ظاہر کیا ہے؟ قدم کسی برائی کی طرف اٹھ رہے، یہ ظاہر ہے۔ تو اللہ نے کہا باطن کو بھی چھوڑو۔ یا اللہ باطن کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ جو گناہ کا نقشہ بناتے ہو نا دل میں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج جناب خلیفہ بلال صاحب آئے ہیں، بڑا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے، کیسے ہو کہ میں ان کے کپڑے کو داغدار کروں؟ یہ سوچ ہے صرف۔ تو اللہ نے کہا اس بری سوچ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور جب بری سوچوں سے اپنے دامنوں کو بچاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ طریقت کار فرما ہوگی۔ یہ جو دل کی صفائی ہے نا جی، جب یہ دل اندر سے صاف ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طریقت کے جلوے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایک مرد درویش بے آب و بے گیا میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دنیا اس کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اور جب ظاہر اس اپنے وجود پہ عمل کرو گے، سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجاؤ گے، سروں پہ امامہ یا ٹوپی رکھو گے، اور بارگاہ سمادیت میں 5 وقت کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہو گے، جب حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدا آئے گی تو مسجد کی طرف بے تاب ہو جاؤ گے جانے کے لیے۔ یہ شریعت ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں مل کر انسان کی تعمیر بھی کرتے ہیں، تطہیر بھی کرتے ہیں۔ نہ شریعت جدا ہے نہ طریقت جدا ہے۔ ہم کسی ایسی طریقت کو نہیں مانتے جس میں شریعت کا عنصر شامل نہ ہو، ہم کسی ایسی طریقت کا احترام نہیں کرتے جس پہ شریعت لاگو نہ ہو، اور کسی ایسی شریعت کو ظاہر نہیں مانتے جس کا باطن اللہ رسول کے خوف سے کام نہ رہا ہو۔ اس لیے بعض لوگوں نے طریقت اور شریعت کو 2 الگ الگ فلسفے بیان کر دیے۔ یہ الگ فلسفہ نہیں ہے، ان کا عمل کا طریقہ ضرور الگ ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک ہی چیز کا نام ہے۔ طریقت اور شریعت دونوں مل کر انسان کی تعمیر بھی کرتے ہیں، انسان کی تطہیر یعنی پاکیزہ بھی کرتے ہیں، اسے صاف بھی کرتے ہیں۔ دوستو ان اولیاء اکرام سے اپنے دامنوں کو وابستہ رکھو جو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہو۔ فقر اجتماع کا نام نہیں ہے، فقر کسی گدی کا نام نہیں ہے، فقر کسی تخت کا نام نہیں ہے، فقر کسی بہترین قسم کی سیٹ کا نام نہیں ہے، فقر کسی دنیاوی اقتدار کا نام نہیں ہے، فقر خوشبو ہے۔ بندہ پھٹے پرانے قبروں میں بیٹھا ہوا ہو لیکن نسبت رسولی کی خوشبو آتی ہے، اور پھر بندہ سمجھے کہ یہ اللہ والا ہے۔ آج ہم نے فقر کا پیمانہ بڑا عجیب بنا لیا ہے۔ ہم اسی فقیر سمجھتے ہیں جس کے آگے پیچھے 2-3 گھر مین گھوم رہے ہوں، جن کی لگژری گاڑی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے ہوں، جب وہ فقیر صاحب اترے تو حق ہو کی صدا آنی شروع ہو جائے۔ یہ کون سا فقر ہے بھائی؟ کسی سلسلہ طریقت میں ایسا کہیں فقر نہیں ہے، اور بالخصوص ہم جس سلسلہ نقشبند سے منسلک ہیں
مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ حلال چیز جو آپ زیادہ کھاتے ہو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہو، فرض کرو آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے، کھانا زیادہ کھا لیا ہے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو زیادہ کھانا تمہیں نیند لا رہا ہے، وہ کھانا بھی تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اللہ اور تمہارے درمیان رکاوٹ بن رہا ہے۔ نقش بند کا تو تصوف یہ ہے، کہا جانے اللہ اکبر آج کا یہ نقش بند کدھر آ رہا ہے، عجیب و غریب نقش بندی سلسلے کے لوگ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، لیکن دوستوں گزارش یہ ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، آج کا جو میسج آف دا ڈے کیا ہے، آج کے اس دن کا پیغام کیا ہے، جن کے والدین حیات ہیں ان کی غلامی کرو۔ سب سے بڑے پیر تمہارے والدین ہیں، اگر ان کے غلامی نہیں ہو تو کسی آستان سے کچھ نہیں ملتا بھائی۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات ہے، نمازیں پنج گانا کی پابندی کرو، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور آج کل تو میں نے دیکھا ہے جتنے بے نمازی انہیں پیرانے ڈیرے تھے کٹھے ہوئے ہوئے، جتنے بے نمازی ہیں پیروں کے گھر میں اکٹھے ہیں، جتنے بے والدین کے گستاخ ہیں پیروں کے ڈیرے پہ اکٹھے ہیں۔ یہ کون سا فقر ہے؟ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بات ایک دفعہ ہمشی پڑھیں، 3 دفعہ کل ملہ شی پڑھیں، بارگاہ سمدیت میں